السلام علیکم اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سائنس گڈ کس طریقے سے ہے یا سائنس کے جو اچھے اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں سائنس از بیڈ، یا سائنس کے جو برے اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر یا ہماری انسانی زندگی کے اوپر، ان سارے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو سائنس اگر ہماری آسانی کے لیے یوز ہو رہی ہے تو پوری دنیا کے اندر تباہی کے لیے بھی سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہم اگر ارد گرد دیکھیں یا مختلف ممالک میں دیکھیں تو سائنس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کا جو سب سے برا اثر ہے ہمارے معاشرے کے اوپر وہ ان بامز اور وار ہیڈز کی پروڈکشن ہے، کہ بامز اور وار ہیڈ یا وار ہیڈ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے کسی بھی ایروپلین کے ذریعے جو میزائل آگے لگا ہوتا ہے اس کو ہم وار ہیڈ بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ان کی پروڈکشن جو سی ہے یہ ایک سائنس کا بیڈ ایفیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، کہ اگر ہم نے کیا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے کہ اس کو ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے بنایا ہے، پر اگر ہم اسی سیفٹی کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکشن کر رہے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم جو انسانی جانیں ہیں ان کی ہم کلنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہم اسی طریقے سے کیا کر رہے ہیں، ہم مختلف جو سے اینیملز کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے ہیبیٹیٹ کو خراب کر رہے ہیں اسی چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے ہماری سائنس۔ اس کے علاوہ کیا ہے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے بے روزگاری۔ اگر آپ نیوز سنتے ہیں یا آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا جو ہمارا جو نقصان ہے یا ہمارے لیے ایک بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس جابز نہیں ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے تو کیا تھا کہ مین پاور بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کہ مشینز نہیں تھی تو مشینز کا کام ہی لوگ کر رہے تھے۔ کہ اگر ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ ایگریکلچر کے اندر ہم نے ٹریکٹرز کو یوز کر لیا ہے، تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ وہ سارا خود کام کرتے تھے، کہ جہاں پہ ایک ٹریکٹر کام کر رہا ہے وہاں پہ 10 لوگ کام کیا کرتے تھے۔ تو اب ٹریکٹر اگر آ گیا ہے تو ان 10 لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا، ان امپلائڈ ہو گیا وہ۔ تو یہ سائنس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے کہ ہماری مشینز جو ہے وہ بہت تھوڑے سے ورکر جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈرون ہے۔ ڈرون کیا کر رہا ہے کہ یہ سپرے کر رہا ہے ہماری کراپ کے اوپر۔ کہ پہلے کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ایک اگر رقبہ زیادہ تھا تو اس کے لیے مختلف لوگ جو تھے وہ سپرے کر رہے تھے یا وہ خود جو ہے وہ کھاد پھیلا رہے تھے اس کے اندر۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اب ڈرون کے اندر ایک ہی پرسن ہے، اس نے ریموٹ کنٹرول سے اسے کنٹرول کر رہا ہے سارا، اور ڈرون نے پوری فیلڈ کے اوپر سپرے کر دی ہے یا آپ کے جو بیج ہیں وہ لگا دیے ہیں۔ تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان امپلائڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے جو ہیں وہ لوگ ان امپلائڈ ہو گئے، ان کے پاس روزگار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں جو ابھی ترقی کر رہے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ الارمنگ ہے، کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر تو زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ تو سارے مشینز کو جانتے ہیں، تو وہ اپنا انہوں نے جو ہے اس سائڈ پہ لے گئے ہیں۔ تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہم اگر اپنے پاکستان کو ہی دیکھتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر لوگ اس سائنس سے یا ان کی مشین سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ کہ اگر ہم اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان ڈرونز کو چلانا جانتے ہوں گے۔ تو اگر ڈرونز آ گئے ہیں تو وہ سارے تو ان امپلائڈ ہو گئے۔ تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ کا۔ اس کے بعد دوسری کیا ہے، ڈیفورسٹیشن۔ اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے کیا ہے کہ ہیلتھ ہماری جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ زیادہ افیکٹو ہو گیا، تو پاپولیشن انکریز کرتی جا رہی ہے، کہ ہم نے سائنس کی وجہ سے جب لوگوں کو سہولیات زیادہ دی ہیں یا ہیلتھ ہماری زیادہ اچھی ہو گئی ہے
تو ہمارا جو سی برتھ ریشو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور ہماری ڈیتھ ریشو ہے جو سی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہیومن پاپولیشن انکریز ہونے کی وجہ سے جو سے ہمیں لوگوں کے لیے خوراک بھی چاہیے, ان کو شیلٹر بھی چاہیے, کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ ہمیں فوڈ ان کو دینی پڑے گی, جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہمیں ان کو گھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے. تو پہلی جو سی جگہ تھی وہ تو ختم ہو گئی پرانے پہلے لوگوں کے لیے, اب اور زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی خوراک کے لیے جنگلات کو کاٹا, اور جنگلات کو کاٹ کے ہم نے وہاں پہ کراپس کو لگانا شروع کر دیا, ایگریکلچر کو بڑھا دیا. تو ایگریکلچر بے شک ہمارے لیے ضروری ہے, پر وہاں پہ جنگل کا ہونا زیادہ ضروری تھا. تو یہ فارسٹ کو ہم نے فوڈ کے لیے کٹ کر دیا. دوسری بات کیا ہے کہ اپنے شیلٹر کے لیے, کہ جب ہمارے باقی گھر کم پڑ گئے تو ہم نے کیا کیا, جنگلات کو کاٹا اور وہاں پہ ہم نے ہاؤسنگ کالونیز یا گھر بنانا سٹارٹ کر دیا. تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ وہاں پہ جو فارسٹ تھا, نیچرل انوائرمنٹ تھا, اس کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا. اب اس فارسٹ کے کٹنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, ہماری پولوشن جو ہے وہ انکریز کرتی جا رہی ہے. کہ یہی جو سے پلانٹس تھے یا فارسٹ تھے, یہ انوائرمنٹ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے تھے اور ہمیں آکسیجن دے رہے تھے. اب ہم نے انہی پلانٹس کو کاٹنا شروع کر دیا, تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انوائرمنٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول انکریز کر گیا. تو یہ کیا ہے کہ یہ پولوشن کو جو ہے وہ انکریز کر گیا. اس کے علاوہ سائنس جو ہے وہ ترقی کی سائنس نے, تو یہاں پہ کیا ہوا کہ مختلف انہوں نے فیکٹریز جو ہے وہ لگا دی. ہماری سہولیات کے لیے ہے کہ ہمیں کم ٹائم پہ زیادہ چیزیں مل رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر کپڑے کی ہم فیکٹری کے دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ کپڑا مل رہا ہے کم ٹائم کے اوپر. تو یہ ایک پازیٹیو افیکٹ تھا. پر اس کا نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہے کہ یہ جیسے آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے کہ چمنیز کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ ساری پولوشن جو ہے وہ کر رہا ہے. اور دوسری یہ کیا ہے کہ سائنس نے آٹو موبائلز کے اندر, ٹرانسپورٹ کے اندر ترقی کی. تو ہم بے شک جیسے کارز, بسز, بائکس جو سے اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, پر اس کے اندر سے جو ہے وہ اسموک بھی تو نکل رہا ہے ان کے ایگزاسٹ کے اندر سے. تو یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو اسموک نکل رہا ہے, گیسز نکل رہی ہیں ہارمفل, وہ پولوشن کاز کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ریفریجریٹر جو سے ہیں, ہم نے ان کو اپنی پروڈکٹس کی پریزرو کرنے کے لیے یا ان کی مختلف چیزوں کی کولنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا پازیٹیو افیکٹ جو ہے امپیکٹ تھا. اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سے مختلف گیسز نکل رہی ہیں, کلورو فلورو کاربنز ہیں, جو کہ انوائرمنٹ میں پولوشن کاز کر رہی ہیں. اور ہماری اوزون لیئر جو سے ہماری انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے تھی, اس کے لیے اس کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں. تو یہ جو ہے ایک نیگیٹو ایفیکٹ تھا ہماری سائنس کا. تو یہ آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی ہے. انشاءاللہ باقی ہم آگے سے فردر لیکچرز کے اندر سائنس کے بارے میں مزید دیکھیں گے. تو تھینک یو.